أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وذل قصة مختصر. اللہ کی سردار و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ، قرآن و ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان کی کہتا ہے میری جان ہے یہ. منہا خلقناکم، یہیں سے ہم نے تم کو تخلیق کی ہے، پیدا کیا، بنایا. وفیہا نعیدکم، یہیں پر تم نے واپس آنا ہے. تمہاری حیات ختم ہو جائے گی، موت تم پر غالب ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے اور تمہاری میت یہیں پہ دفن کی جائے گی. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تم نے قیامت کے دن اٹھنا اور تم نے بن سور کر اسی جگہ پہ آنا. تمہاری تخلیق دوم، تمہاری فکرت، تمہاری پیدائش مع النسل اسی جگہ سے نکلے گی جب کوئی قیامت قائم ہوگی، اور سورج مغز میں نکلے گا، سوا نیچے پہ آ جائے گا، زمین تبدیل ہو جائے گی، اور ساری مخلوق جو ختم ہو چکی ہے وہ ساری کی ساری اثر نو اسی اپنے مقام سے نئے سرے سے وہ قیامت کے دن زندگی لے. منہا خلقناکم
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو احسن تقویم بنایا اور لقد کرمنا بنی آدم کا اسے تاج پہنایا، عزت و تکریم سے اس کو تجویز کیا ہے، تخلیق کیا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو صورت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی تخلیق کا شاہکار حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہے۔ کائنات میں مخلوقات کا صحیح اندازہ تو ہمیں نہیں، لیکن بعض کتابوں کے اندر 18,000 مخلوقات کا لفظ آتا ہے، جس سے ہم کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ بیان کرتے ہیں اور کچھ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ حضرت انسان نے بہت سی مخلوقات کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ کما حق ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کو کسی نے دیکھ لیا ہے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات جو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ نے جتنے بھی لشکر پیدا کیے ہیں وہ ان کی تعداد، ان کی قسم، ان کے اقسام یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نئی سے نئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے جب حضرت انسان کسی بات کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جمادات کی شکل میں رکھا، بعض کو نباتات کی شکل میں رکھا اور بعض کو حیوانات کی شکل میں رکھا، بعض کو 4 قوم عطا کیے، بعض کو 2 قوم عطا کیے، بعض کو قوم عطا ہی نہیں کیے، بعض کو اس سے بھی زیادہ قوم عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق میں بعض جو ہیں وہ سماج سے گویا کہ فارغ ہیں، وہ سن نہیں سکتے، بعض ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، بعض جو ہیں وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، بعض ہیں جو چل سکتے ہیں لیکن انہیں اپنی منزل کا علم نہیں، بعض وہ ہیں جو چلتے تو ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، بعض جو ہیں وہ شعور تو رکھتے ہیں لیکن عقل نہیں رکھتے، بعض جو ہیں وہ عقل تو رکھتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایسا بنایا کہ یہ عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے۔ جب یہ عقل و شعور رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سمجھ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک اکثر و بیشتر پیغمبر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کی تعداد اول تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو کتابوں میں پڑھی جاتی ہے، جو معلومات ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمائی ہے اور کتابوں پر لکھا گیا، وہ یہ ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اس کائنات پر جلوہ افروز۔ ایک بات یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بعض علاقے میں نبی آئے، بعض علاقے میں نہیں آئے، یہ لفظ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں جہاں پر بھی انسانی مخلوق موجود تھی وہاں وہاں پیغمبر جلوہ ہوئے۔ جہاں پر بھی انسانی مخلوق، اب انسانی جنس میں انسانی مخلوق جو ہے اس کے
کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوستان میں تھی تو پاکستان میں نہیں تھی، اور پاکستان میں تھی تو افغانستان میں نہیں تھی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی حضرت انسان کو جنم دیا، حضرت انسان کو رہنے سہنے کا انداز دیا، وہاں وہاں ہی اللہ نے اپنی وحدت کی تعلیم دینے کے لیے اور نبی کی رسالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو روانہ فرمایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جو جلوہ افروز ہوئے، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، لیکن یہ ہمیں علم نہیں کہ ان کے اسماء مبارکہ کتنے۔ چند انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ جو ہیں وہ قرآن مقدس میں آتے ہیں، اور بعض کے احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں، اور بعض کے تاریخ کے حوالے سے تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں، لیکن 1,24,000 کا جو ہے نا وہ عدد وہ تو موجود ہے، لیکن ان کے نام جو ہے نا کسی کتاب کے اندر موجود نہیں، اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں جو اس نے اپنے آپ کے پاس رکھی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو فقط پیغمبر ہونے کے ناطے سے ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی ضرورت نہ تھی۔ ہمیں جو ضرورت ہے نا وہ ہمیں آخری پیغمبر امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہمیں ان کا نام جو ہے نا وہ لازماً اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، زبان سے پکارنا بھی، اور جب کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمہ طیبہ کے اندر حضور کا اسم مبارک آتا ہے۔ دروشی پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا جتنے بھی درود مبارک ہیں ان کے اندر حضور کا اسم مبارک آتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کا اسم مبارک جب آ جائے تو اللہ توفیق عطا فرمائے تو ادب اور احترام کے ساتھ حضور کا نام لینا چاہیے، ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ یہاں کی بات اور بھی کہتا چلا جاؤں کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں نا وہ حضور کا اسم مبارک برکت کے طور پر اپنی گھر کی دیواروں پر لکھتے ہیں یا مساجد میں لکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان دین نے، علماء ذوی الاحتشام نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں کے اندر، میں نے بھی پڑھی اور آپ کے سامنے بھی لے آتا ہوں کہ آپ کا اسم مبارک جو ہے نا وہ اس انداز میں نہیں لکھنا چاہیے، یعنی یا محمد لکھنا اگرچہ جائز ہے لیکن ادب کے خلاف، جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف صفاتی ناموں سے پکارا، جو صفاتی نام ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اسماء مبارکہ کو لکھنے میں لانا چاہیے تاکہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا جب نام مبارک لے نا تو پھر وہ صحبت بے ادبی میں نہ چلا جائے، بے ادبی میں نہ چلا جائے۔ مثال کے طور پہ یا حبیب اللہ لکھ لیں، یا رسول اللہ لکھ لیں، یا رحمت للعالمین لکھ لیں، یا شفیع المذنبین لکھ لیں، یا انیس الغریبین لکھ لیں، یا رسول اللہ لکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر بزرگوں نے یہ بہا، اور مجھے یہ بات بھی یاد آتی ہے اور کہ غالباً حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار شویب دہن سے مشک و گلاب انوز نام گفتن کمال بن حدیث، فرماتے ہیں کہ اگر 1000 بار بھی میں اپنے منہ کو عطر اور گلاب کے ساتھ میں ایسی پوری کروں، قرونیاں کروں، تو پھر میں حضور کا نام مبارک لوں تو پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں ہوتی کہ میں ان کا نام مبارک لوں۔ جی 1000 بار شویب دہن سے مشک و گلاب انوز نام گفتن کمال بن حدیث، تو پھر اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس کا ذریعہ ہوگا کہ اللہ توفیق دے تو باوضو آدمی پڑھے، اللہ توفیق دے تو باوضو آدمی پڑھے۔ ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر
وضو تو نہیں ہے لیکن آدمی درود شریف پڑھتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اوراد و وظائف پڑھتا ہے، تو بغیر دیکھے قرآن پاک پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے کہ اگر وضو بھی نہیں ہے تو وظائف پڑھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جو ہے یہ پاک پیدا کی ہے، زبان جو ہے یہ پاک پیدا کی ہے۔ اگر کوئی آدمی چلتے پھرتے روشی پڑھتا ہے تو بڑے شوق سے پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے پڑھنے کی اجازت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ روشنی پڑھے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مناسب یہ ہے کہ باوضو بیٹھ کر پڑھے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی چلتے پھرتے بھی عادت بنا لیتا ہے یا دکان پر ہے پڑھ لیتا ہے، وضو اس کا نہیں ہے لیکن وہ زبان سے پڑھنا چاہتا ہے تو بڑے شوق سے پڑھ لینا چاہیے اس کا پڑھنا جو ہے نا بعض دفعہ بے حضور قلب کے ساتھ ہے اور بعض دفعہ بے دھیانی کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بے دھیانی کے ساتھ بھی درود پڑھتا ہے نا تو اس کا درود اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اگر دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہے بس پڑھتا ہی رہتا ہے جی، لیکن دھیان اس کا نہیں ہوتا، مگر ایک ہے کہ وہ پڑھتا تو ہے لیکن اس دھیان کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرے آقا میرا درود سن رہے ہیں، جی میرے آقا میرا درود سن رہے ہیں۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا میرا درود سن رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جب نبی پاک صاحب علیہ السلام چاہیں گے تو اس کا درود جو ہے وہ خود بھی گویا کہ سماعت فرما لیں گے، اور حضور کے لیے کوئی یہ مشکل نہیں کہ آپ درود جو ہے وہ ہمارا سنیں۔ فریاد ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر نبی اللہ کے نبی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ جسے میری بارگاہ کے اندر مستقل کھڑا کیا ہوا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور نہ گویا کہ اس کا ایک لہجہ جو ہے وہ غفلت میں جاتا ہے، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں جاتا۔ دنیا کے کسی بھی کنارے پر کوئی بھی مسلمان نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے تو وہ فوراً سن لیتا ہے، اور سنتا ہی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس آدمی کا نام لے کر کے، اس کے باپ کا نام لے کر کے، اس کے خاندان کا نام لے کر کے، اس کی جگہ کا نام لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب ذرا میں یہاں محبت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، جو پروردگار عالم ایک فرشتے کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ حضور کا درود مشرق و مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، ہوا میں، فضا میں، پہاڑ میں، دریا میں، کہیں پر بھی پڑے تو وہ اس کو درود جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور بغیر کسی کیا کہتے ہیں آلے کے پہنچتا ہے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی مشین کے وہ پہنچتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا کو یہ جو عطا نہیں فرماتا کہ میرے آقا بھی بغیر کسی وجہ کے پہنچے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ میرے آقا کے خادم ہیں، فرشتے جو ہیں وہ میرے آقا کے خادم ہیں، اور ظاہر ہے کہ خادم کو جن کی قوت ملتی ہے وہ آقا کی عطا سے ملتی ہے، آقا کی عطا سے ملتی ہے۔ اور اگر نوکر جو ہے اس کی تو قوت بہت زیادہ ہو اور جو مالک ہے اس کی قوت بالکل ہی کسی کام کی نہ ہو تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ نوکری پھر اس سے آگے نکل گیا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی مخلوق میں، یعنی میں آدم علیہ السلام قیامت کے دن تک جو آنے والے افراد ہیں ان تک تمام مخلوق کے اندر، بلکہ یہ آدم کی مخلوق کیا ہے، آدم کی اولاد کیا ہے، اللہ نے جتنی بھی کائنات پیدا کی ہے اگر ان میں وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے تو وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے آقا کا ارشاد مبارک ہے کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا میں تو محبت والوں کا درود سنتا ہوں۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں، بہت سے واقعات ہیں کتابوں کے اندر،
جو ہیں بیان کیے جا سکتے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، چند منٹ ہوتے ہیں، میں نے بیان کیا کرنا ہوتا ہے، باتوں سے بات تو نکلتی ہے لیکن وہ بیان صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے درود پر کئی لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے کئی غریبوں مسکینوں کا آپ نے خیال فرمایا۔ بالکل کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی جو مفلوق الحال تھا اور وہ درود تو پڑھتا تھا لیکن اس کے حالات نہیں بدل رہے تھے، بلکہ یہ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور چوتھی بیٹی اس کی پیدا ہوئی، تو گھر کے اندر دیا اور چراغ بھی نہیں تھا، جلانے کے لیے بتی بھی نہیں تھی اور تیل بھی نہیں تھی۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر ملے، فرمایا بادشاہ وقت کے بعد جاؤ، جا کر کے اسے بتاؤ کہ تم مجھ پر اتنا درود پڑھتے تھے، فلاں تاریخ کو فلاں رات کو تم نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اپنی حاجت پیش کرنا، وہ تمہیں جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ نذرانہ پیش کرنا۔ چنانچہ وہ چلے گئے، غالباً حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رابعہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، یہ ان کا واقعہ ہے جو مجذوبہ کاملہ گزری ہیں، اور بلکہ دوسرے لفظوں کے اندر بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیا کے اندر 3 قلندر ہوئے، جن میں کہ ایک قلندر جو ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس مقام کی مالک تھی۔ اس پر میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا علی حاجی کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اعظم ہیں، وہ جب حضرت رابعہ بصریہ تشریف فرما نہیں ہوتی تھی تو حضرت بیان نہیں فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ ایک عورت ہے، آپ اس کی موجودگی کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے راز اس کے سینے کے اندر ہے وہ تمہاری پہنچ سے بھی دور ہے، پہنچ سے بھی آگے، اور وہ جو سمجھتی ہے وہ میں کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عقل تو سب کے پاس ہے، شعور تو سب کے پاس ہے، علم بھی شاید سب کے پاس ہے، لیکن اللہ نے جب عرفان کی سمجھ کسی کو عطا کر دیا نا تو وہ ہر آدمی کے پاس نہیں۔ عرفان کی سمجھ جو ہے وہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص افراد جو ہے وہ مخصوص کر رکھے ہیں کہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس ہوتی ہے تو ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے سامنے وہ اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتے، وہ خاموشی کو اختیار کرنا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن وہ جاہلوں کے سامنے نہیں آتے۔ اور اسی کے بعد اللہ کا بھی فرمان ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ سلام کہہ کر کے ان سے گریز کر جاتے ہیں، سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اس کو پہنچا، اس نے جو نظر ریاض پیش کرنی تھی، تفسیر کے اندر کتابوں میں تفسیر ہے، اس نے وہ تو پیش کی، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ اور پیش کیا۔ پوچھا یہ کیا؟ فرمایا مجھے آج خوشی ہوئی کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے آقا میرا درود سنتے ہیں، میرے آقا میرا درود سنتے ہیں، میں اس پر بھی تمہاری اور آج کے بعد میں تمہیں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ زندگی میں تمہیں میری زندگی میں کسی قسم کی ضرورت آئے کسی اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے، جی سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے، لیکن درود شریف کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور کبھی ہو سکے تو خلوت میں پڑھے، یہ کبھی ہو سکے تو خلوت میں پڑھے، اور کبھی ہو سکے تو رات کے اندھیرے میں پڑھے، رات کی پنہانیوں میں پڑھے، جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بس وہ جو حی القیوم ہے یا وہ دیکھ رہا ہو، یا جسے حی القیوم نے اپنی صفات کاملہ میں سے یہ صفت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اپنی امت کے احوال سے واقف ہیں، یا وہ کرم فرمائیں تو وہ دیکھیں۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام بنائے۔ خیال اٹھا کہ میں آج خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کروں گا۔ آیت مبارکہ میں نے اسے ضمن میں پڑھی تھی، لیکن اس کی طرف میں نہ جا سکا، یہ درود پاک کی ذہن کے اندر آ گیا تو اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ 22 تاریخ کو آپ کی وفات ہے،
22 جمادی الثانی کو، یہ غالباً اتوار کو آتی ہے جی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مقام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے نا، وہ تمام صحابہ میں سے کسی کا نہیں، تمام صحابہ میں سے کسی کا نہیں۔ اور بات بھی سیدھی سادی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز میں اپنے آپ کو نثار کیا ہے، نچھاور کیا ہے، آپ کی خدمت مبارکہ کے اندر اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ بہرحال ہر صحابی جو ہے اپنے مقام پر ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہے اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہ بات نہیں کرتے کہ ہر صحابی جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان کا تاج ہے اور ہمارے ایمان کا مرکز ہے، لیکن ان تمام مراکز کے اندر جو اکبر ہونے کا مقام حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ صدیق پہلی امتوں میں بھی تھے، انبیاء کو بھی اللہ نے کان صدیق النبیہ کہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو صدیق ہونے کا مقام حاصل ہے اور اکبر صدیق ہونے کا مقام حاصل ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے۔ اور یہ بات بھی رکھیں ذہن کے اندر، صحابہ کرام میں اکثر جو ہے وہ صدیق ہیں، صحابہ کرام اکثر جو ہیں وہ صدیق ہیں۔ لفظ صدیق سمجھنا ہے تو الگ بات ہے، ابوبکر صدیق بھی صدیق اکبر ہے، عمر فاروق بھی صدیق ہیں، عثمان غنی بھی صدیق ہیں، علی حیدر کرار بھی صدیق ہیں، امام حسن بھی صدیق ہیں، امام حسین بھی صدیق ہیں، حضرت حذیفہ بھی صدیق ہیں، حضرت اسامہ بھی صدیق ہیں، حضرت سلیمان فارسی بھی صدیق ہیں، ابو ذر غفاری بھی صدیق ہیں، عشرہ مبشرہ بھی صدیق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جس صحابی پر نظر پڑی وہ صدیق ہے، لیکن سیدنا ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، صحابی ہے ہر کوئی سالار امت، صحابی ہے ہر کوئی سالار امت، صحابہ کا سالار صدیق اکبر۔ فدائی ہے ختم نبوت کے ہم سب، فدائی ہیں ختم نبوت کے ہم سب، پہلا فداکار صدیق اکبر، پہلا فداکار صدیق اکبر۔ ختم نبوت کے پہلے محافظ جو ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے پہلے جو محافظ ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اللہ نے منظور کیا تو اس کا کرم ہوا تو انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کچھ کلمات جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو صدق کا برکت بنائے